احمد ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہمارے جو نمائندے آج موجود تھے۔ اچھا حسین، یہ بتائیے گا کہ یہ کافی زیادہ ایکسپیکٹڈ تھا، تمام اطراف سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ ضمانت مل جائے گی۔ چلیں جو بھی اس کے پیچھے محرکات ہیں اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ جو غیر معمولی واقعات کل سے لے کے آج تک آپ کی نظر سے گزرے ہیں کہ اس طرح کی پٹیشنز یا اس طرح کی پروٹیکٹیو بیلز جو انپریسیڈنٹڈ وہ چند ایک چیزیں ہوئی ہیں، اس کو ذرا بتائیے گا کہ جو عام ایک پٹیشنر جاتا ہے تو اس کو اس طرح کی سہولت نہیں ملتی، اور اس طرح کے جو خاص پٹیشنر ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی جو سہولیات ملتی ہیں۔ جی بالکل خاور صاحب، ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں۔ کل سے لے کر آپ آج تک غیر متوقع چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں ہم نے۔ کل سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جو 1:15 بجے جو پٹیشن دائر ہوئی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی، جو 2 العزیزیہ اور ایون فیڈ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت کی، تو اس سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہم نے غیر متوقع طور پر دیکھا کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے، جب ان کو سزا ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو، تو اس کیس میں جو پروسیکیوٹر تھے وہ اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پہنچے۔ ہم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کسی اور کیس میں آیا ہوں، اور وہ اندر چلے گئے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ 1:20 پر ضمانت کی جو حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے، اور اس کے چند لمحوں بعد ہی اس پر جو آبجیکشن ہے وہ ہی ریموو کر دیے جاتے ہیں، مطلب اس پر آبجیکشن لگا ہی کوئی نہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آبجیکشن لگتا ہے وہ بایو میٹرک کا ہے، جس طرح پہلے حسن ایوب صاحب نے بتایا کہ پہلے بایو میٹرک جو ہے وہ چیک ہوتا تھا۔ عموماً جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی درخواست پر سب سے پہلا آبجیکشن لگتا تھا وہ بایو میٹرک کا لگتا تھا، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جو اسپیشل پاور اٹارنی تھی وہ عطا صاحب کو دی ہوئی تھی، اور انہوں نے 5 منٹ کے اندر یہ معاملہ حل ہو گیا۔ اچھا آگے چلیں۔ جی اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ اس پر نمبر الاٹ کر دیا گیا، جو کہ عموماً کئی گھنٹوں لگ جاتے ہیں یا کئی دن بھی لگ سکتے ہیں۔ وہ اس پر جو نمبر الاٹ ہوا، اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد جو رجسٹرار آفس کا نوٹ ہے وہ چیف جسٹس کے سیکرٹری کو بھیجا گیا کہ اس پر آج ہی وہ چاہتے ہیں درخواست گزار کے اس پر سماعت کی جائے۔ وہ نوٹ جو ہی پہنچا اوپر، تو اس کے ساتھ ہی تقریباً 3:25 پر اسپیشل جو ہے وہ بینچ تشکیل دے دیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ بینچ میں شامل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جب نواز شریف صاحب کو ضمانت ہوئی تھی جو 8 ہفتوں کی، تو وہ اس میں بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے، لیکن کل ان کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ جسٹس میاں گول کو جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ 3:25 پر بینچ بنتا ہے، اور 3:35 پر بینچ جو ہے وہ کمرہ عدالت آ جاتا ہے 10 منٹ بعد، اور سماعت شروع ہو جاتی ہے، اور 3:50 پر سماعت ختم بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو غیر متوقع جو چیز ہمیں نظر آئی وہ یہ تھی کہ نیب پروسیکیوٹر کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جب چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نیب کو نوٹس کر کے جواب مانگ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ حسین یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے، اچھا حسن یہ ذرا تھوڑا سا بتانے دیں، پورا واقعہ سن لیں، اس کے بعد پھر آپ سوال کر لیجیے گا، کامنٹ بھی کر لیجیے گا۔ جی ہوا یہ کہ 3:50 پہ جب سماعت ختم ہوئی تو یہ ٹوٹل 15 منٹ کی سماعت ہوئی۔ اچھا دوران سماعت جب چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نوٹس کر دیتے ہیں نیب کو اور ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ان کا کیا سٹانس ہے، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ نیب تو یہاں موجود ہے، پروسیکیوٹر یہاں موجود ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے افضل قریشی وہ پیش ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ میں تو کسی اور کیس میں پیش ہوا تھا، لیکن میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی ملزم واپس آئے۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ نہ ہی نیب کو نوٹس ہوا تھا اور نہ ہی انہیں بلایا گیا تھا، وہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ چیف جسٹس وہ کل ہی ضمانت دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس دوران جسٹس میاں گل جو ہے وہ اچانک بولے اور انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ جو نیب کے پروسیکیوٹر وہاں پہ موجود تھے، ناظرین کی سمجھ کے لیے ان کو نوٹس کیا گیا تھا، ان کی حاضری وہاں پہ ظاہر ہے وہ ایک قانونی ایک پوزیشن ایک کے اوپر موجود ہیں، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے بات کرنی ہے، تو ان کے پاس کوئی ظاہر نوٹس ہونا چاہیے، یا اپنے ادارے کی طرف سے کوئی بات ہونی چاہیے، تو بغیر نوٹس کے کیسے کہہ دیا اوکے؟ بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ جب چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ملزم واپس آنا چاہتا ہے تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پر جسٹس میاں گل کافی برہم ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر آپ کل کہیں گے کہ جو فیصلہ ہوا تھا سزا کا وہی پورا فیصلہ ہی کل عدم قرار دے دیں، آپ چیئرمین نیب سے اجازت لے لیں، ہدایات لے لیں، ہم ابھی اپیلیں ہی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں۔ اس پر نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ نہیں، جب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوں گی، ہمیں نوٹس ہوگا تو اس پر ہم جواب دیں گے۔ اس کے بعد پھر 2 رکنی بینچ نے نیب کو نوٹس جاری کیا، اور آج کے لیے نوٹس جاری ہوا، اور آج دوبارہ اس پر سماعت ہوئی۔
اچھا حسین یہ بتائیے گا، میں نے تو کم از کم 5 سے 7 مرتبہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے نییر رضوی نیب کے، ان کو 5 سے 8 مرتبہ مختلف مقدمات میں دیکھا کہ وہ کھڑے کھڑے کہتے ہیں جی کہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں، اور کوئی کیس لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ بس میں اس کو نوٹس جو ہے آپ ریسیو سمجھیں، تو نوٹس ہو گیا میں اس پر جواب دے دوں، تو وہ آ کر انہوں نے بحث شروع کر دی۔ کئی دفعہ میں نے مختلف جو ہے وہ پروسیکیوٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں، وہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بات کر لیں، تو یہ تو حفاظتی ضمانت کا معاملہ تھا۔ تو کیا اس پہلے آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی مقدمے میں نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا ہو عدالت کو کہ جی میں عدالت میں موجود ہوں حالانکہ مجھے نوٹس نہیں ہے؟ حسین صاحب جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی کئی اور کیسوں میں بھی دیگر جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے علاوہ بھی ان کو بھی دیکھا ہے۔ کئی بار ہم نے ایڈوکیٹ جنرل کو چیئرمین پی ٹی آئی کی سماعت کے دوران ہی ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ جو جہانگیر جدون صاحب تھے وہ وہیں کہہ دیتے تھے کہ آپ نوٹس جو کر رہے ہیں میں وصول کر لیتا ہوں، لیکن یہاں پر چیز جو کیس تھا وہ کافی برعکس تھا، کیونکہ یہاں پر جو نواز شریف صاحب تھے وہ باہر گئے تھے اور وہ اشتہاری قرار دے دیے گئے تھے، واپس نہیں آئے تھے، تو اس لیے یہ کیس جو ہے وہ غیر معمولی